نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھے والدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان کے مطابق اچھے والدین کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے تو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ یعنی سب سے پہلے جو ہے وہ اولاد کو اچھا نام دینا چاہیے۔ کہ بیٹا ہے تو اس کو نبیوں کے نام پر نام رکھیں، رسولوں کے نام پر، علیہ السلام کے نام پر نام رکھیں۔ بیٹی ہے تو ان کو بھی اچھے ناموں سے نوازیں، کہ سب سے پہلی پہچان جو ہے انسان کی، بیٹا ہو یا بیٹی، اچھے نام سے اس کی پہچان بنتی ہے۔ تو جیسے آج کا رجحان بنا ہوا ہے، لوگ جو فلموں میں نام آتے ہیں، جو ڈراموں میں مشہور نام ہوتے ہیں، وہ نام رکھتے ہیں بچوں کے، اور پھر بچے انہی کے جیسے بنتے ہیں، اور والدین بھی ایسے ہیں کہ انہی کے جیسا ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اولاد کے اچھے نام رکھا کریں، بیٹیوں کے بھی اور بیٹوں کے بھی، اور ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم نے ان کو ویسا ہی بنانا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ان کو ان جیسا صالحین لوگوں میں شامل کرے، صالحین لوگوں کی جیسا بنائے۔ صحابہ اکرام کے ناموں پہ نام رکھیں، نبیوں کے نام پر نام رکھیں۔ تو بچے کی سب سے پہلی پہچان جو ہے اس کو اچھا نام، یعنی والدین کو چاہیے کہ بچے کو اچھا نام دیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے تو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کو اچھی تربیت دے اور سلیقہ سکھائے۔ پھر جب وہ سن بلوغت یعنی جوانی کو پہنچے تو اس کے نکاح کا بندوبست کرے۔ شادی کی عمر کو پہنچ جانے پر بھی اس کی شادی کا بندوبست نہیں کیا تو
نہیں کیا اور وہ اس کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو گیا تو اس کے ماں باپ اس گناہ کے ذمہ دار ہوں گے۔ یعنی بچہ یا بچی جب جوان ہو جائیں تو اگر آپ ان کا نکاح نہیں کرتے، جلدی نہیں کرتے، تو اگر وہ کوئی حرام کاریوں میں یا غلط کاموں میں پڑے گا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، وہ گناہ آپ کے سر پہ ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کا اکرام کرو، یعنی اپنی اولاد کو اکرام کرو، ان کا بھی احترام کیا کرو، لوگوں کے سامنے اپنی اولاد کو برا بھلا نہ کہنا، لوگوں کے سامنے اپنی اولاد کی کمزوریاں اور اپنی اولاد کی کوتاہیاں اور گناہ بیان نہ کرنا، یہ ان کا اکرام ہے۔ اپنی اولاد کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اولاد کا اکرام یہ ہے کہ اسے اللہ کا عطیہ اور اس کی امانت سمجھ کر اس کی قدر کی جائے، حسب استطاعت اس کی ضروریات زندگی کا بندوبست کیا جائے، اس کو بوجھ اور مصیبت نہ سمجھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہو پھر وہ نہ تو اسے ایذا پہنچائے اور نہ اس کی توہین و ناقدری کرے اور نہ محبت اور برتاؤ میں لڑکوں کو اس پر ترجیح دے، تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ اس حسن سلوک کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو محترم ناظرین، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 4 بیٹیاں ہوں، ان کی اچھی پرورش کی، ان کو تعلیم تربیت کروائی اور ان کی شادی کی، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمسایہ ہوگا جنت میں، جیسے کہ یہ 2 انگلیاں ہیں ایسے۔ تو یہ 3 بیٹیوں کے لیے بھی ایسا ہے، 2 بیٹیوں کے لیے بھی ہے، 1 بیٹی کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ اچھی تربیت کرنی چاہیے بیٹیوں کی، اور ان کو پیار کی نظر سے، ان کو قدر کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی 4 بیٹیاں تھیں۔ یعنی اس میں بیٹی کی تربیت کرنا اور اس کی شادی کرنا، اس میں جنت آپ کو جو ہے اس کی جنت کی آپ کو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور آج لوگ بیٹوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، مگر بیٹوں کی وجہ سے جنت کی جو ہے وہ ترغیب نہیں دی، حالانکہ بیٹوں کا بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے، ان کی اچھی تربیت و تعلیم کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش اس وقت تک کرے کہ وہ جوان ہو جائیں تو قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 لڑکیاں تھیں۔ اس نے کھانا مانگا، انہوں نے ان کو 3 کھجوریں دیں۔ عورت نے ایک کھجور اپنی بیٹیوں دونوں کو دے دی اور 1 کھجور کھانے کی نیت سے اپنے منہ تک لے جانا چاہتی تھی کہ لڑکیوں نے پھر مانگا۔ عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے ایک دونوں کو دے دیا، یعنی خود نہیں کھائی اور چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کی حالت پر تعجب ہوا۔ انہوں نے اس کا ذکر رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں لڑکیوں کے ذریعے اس پر جنت واجب کی اور دوزخ سے آزاد کیا۔ تو محترم ناظرین، یہ ہے بیٹیوں کی تربیت، یہ ہے بیٹیوں کو پالنا اور ان کے لیے جنت لے لینا، ان کے بدلے جنت لے لینا۔ معاف کیجئے گا محترم ناظرین۔
جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سارے قصے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں لڑکیوں کے ذریعے سے اس پر جنت واجب کی اور دوزخ سے آزاد کیا۔ کتنی بڑی محترم ناظرین سعادت ہے بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کرنا اور ان کی شادی کرنا۔ بہت بڑے مرتبے پر آپ کو فائز کرتی ہیں یہ بیٹیاں۔ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم نہیں پیار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب خدا تعالیٰ تم لوگوں کے دلوں سے اپنی رحمت کو کھینچ لے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ محترم ناظرین، بیٹیوں کا بہت خیال رکھا کریں، ان سے پیار کیا کریں اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کریں۔ بیٹوں کی طرف پورا دھیان نہ دیں، بیٹیوں کی طرف دھیان دیں۔ بیٹیوں کی وجہ سے آپ کو جنت مل رہی ہے۔ یہاں محترم ناظرین ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں الحمدللہ دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان لگایا جاتا ہے، ایک دسترخوان چلاتے ہیں ہم، جس میں کوئی بھی بلا معاوضہ جو ہے وہ بلا فری آف کاسٹ اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو، سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور محترم ناظرین، اپنی زندگی میں جو آپ نے کمایا ہے اس میں سے حسب توفیق آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس اپ نمبر موجود ہے، اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں، جیسے بھی آپ چاہیں۔ اگر آپ چاول دینا چاہیں، آئل دینا چاہیں، چنے، مسالہ جات یا نقد دینا چاہیں تو وہ بھی ہمارے ہاں پورا حساب کتاب رکھا جاتا ہے۔ آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیں اور اپنی نیک کمائی میں اپنا حصہ ڈالیں اور آخرت کے لیے اپنا ذخیرہ بنائیں۔ جو آپ نے اللہ کے کاموں میں خرچ کر دیا وہی ذخیرہ ہے، جو دنیا میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو ہمارے بہن بھائی جو کہ امریکہ، کینیڈا، یورپ اور خلیجی ریاستوں میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، میں ان سے التجا کروں گا کہ اپنی نیک کمائی میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ نیچے ڈسکرپشن میں واٹس اپ نمبر ہے، اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلواؤ اور موت کے وقت ان کو اسی کلمے کی تلقین کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تاکید کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز میں کوتاہی کرنے پر ان کو سزا دو اور ان کے بستر بھی الگ الگ کرو۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے والد مجھ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے لڑکے کو ایک غلام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا اسی طرح سب لڑکوں کو دیا؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا تو پھر اس سے بھی واپس لے لو۔ یہ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ سب لڑکے تمہارے ساتھ بھلائی کریں؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا بس تو تم بھی ان کے ساتھ ایک سا معاملہ کرو، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا ایک کو کم دے دیا۔ یہ فرمایا سب کے ساتھ ایک سا معاملہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی جانوں، مالوں اور اولاد کو
بد دعا مت دو، ایسا نہ ہو کہ قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کسی بندے کے لڑکے کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے فرزند کی روح قبض کر لی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے لخت جگر کی روح قبض کر لی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، پروردگار، اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے صبر کرنے کی کہ جب کوئی کسی کا بچہ بھی فوت ہو جائے تو وہ اس کے لیے بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کو یاد رکھے۔ جب کسی کا کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے یہ دعا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ تو محترم ناظرین، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔